فرعون، اکثر لوگ اس کو نام سمجھتے ہیں۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا وہ بڑا جری تھا، ایسا ہے کہ تقریباً 100 سال تو وہ غرور میں بڑھ جاتا ہے اور اسے ایسا لگنے لگتا ہے کہ میں سب سے پاورفل آدمی ہوں دنیا کا، مجھے کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو یہی فرعون ہے جس نے اپنے زمانے میں یہ اعلان کیا تھا کہ لوگوں میں تمہارا رب ہوں، تمہارا بڑا رب میں ہوں، میری عبادت کرو۔ بات تو چل رہی تھی اور لوگوں کو اپنی خدمت پر معمور کرنے کی بجائے اپنی عبادت پر معمور کرتا تھا، ہزاروں لوگ اس کو سجدہ بھی کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ فرعون نے خواب دیکھا، آسمان سے ایک، بہتوں نے الگ خواب کی تعبیر سننے کے بعد شاہی فرمان بنی اسرائیل خاندان میں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اسے مار دیا جاتا، بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ 1 سال کے اندر انہوں نے 12,000 بچوں کو ذبح کیا پیدا ہوتے ہی۔ پھر اس کے درباریوں نے اس سے ریکویسٹ کیا کہ اگر ایسے سب مار دیے جائیں تو آپ کی خدمت کے لیے بچے کہاں سے ملیں گے، جوان کون ہوگا؟ تو 1 سال چھوڑا جاتا، 1 سال مارا جاتا۔ اتفاق ایسا کہ جس سال مارا جانے والا تھا اسی سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کی ماں حاملہ تھی، اور پیدا ہونے کا وقت جب قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے جہاں چاہے بچائے، ہاں جس انداز میں چاہے وہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ نے بات القاء کی کہ تہ خانے میں نہیں، بچے کی ولادت ہوئی، لڑکا پیدا ہوا۔ اب وہ گھبرا گئی کہ یہ سال مارے جانے والا ہے، اور وہ بنی اسرائیل خاندان سے تھی کہ میرا بچہ مارا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو مضبوط کرتا ہے تو بڑے بڑے کام کر جاتا ہے۔ ان کی ماں صندوق میں رکھ کر کے بچے کو ایک دریا کے کنارے ڈال، اور فرعون کی بیوی وہاں پر ٹہلنے کے لیے شام کے وقت آیا کرتی تھی۔ جب وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ وہاں آئی تفریح کے لیے تو ایک صندوق کو اپنے باغیچے کے کنارے لگا ہوا دیکھا، اٹھانے کے لیے کہا، اٹھایا گیا تو نہایت ہی خوبصورت بچہ۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو خوبصورتی دیا ہی ہوتا ہے۔ فرعون کے گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا، اولاد نہیں تھی، تو فرعون کی بیوی نے اٹھا لیا اور کہا کہ لاؤ یہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، حسین بچہ ہے، اور اپنے محل لے آئی۔ فرعون سے کہا کہ آج سمندر میں، دریا میں بہتا ہوا ایک بچہ کنارے پر آ لگا، میں نے اس کو اٹھا لیا ہے۔ فرعون نے کہا کہیں یہ بچہ تو نہیں جو میری سلطنت کو ہلاک کرنے کا سبب بنے۔ بیوی نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو بنی اسرائیل خاندان میں پیدا ہوگا، یہ تو کسی دریا سے بہتا ہوا آیا ہے، پتہ نہیں کون سے ملک سے آیا، کہاں سے آیا۔ تو بہرحال اس کی بیوی نے یہ کہا کہ اس کو مت مارو، لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، قریب ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے یا اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ بیوی کی بات پر راضی ہو گیا فرعون، جو ہے بیگم کی بات پر آ گیا اور اس کے بعد رکھ لیا بچے کو۔ عورت کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس نے رکھ تو لیا بچے کو۔ اب پرورش کی جب بات آئی، بچے کو دودھ پلانا ہے، تو دایاں کو بلایا گیا۔ شاہی خاندان میں بچے کی پرورش ہو رہی ہے، بہت ساری عورتیں آئی، دودھ پلانے کی کوشش کرتی رہی۔ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پکڑتے تھے۔ ان کی بہن وہیں کھڑی تھی، اس نے کہا کہ میں ایک دایا کو جانتی ہوں جس کا دودھ ہر بچہ پی لیتا ہے۔ اس سے کہا گیا کہ بلا لاؤ۔ وہ جا کر اپنی ماں کو بلا لائی، اپنی ماں کو لے آئی، اور ان کی ماں، تو سب میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ یہاں کی مشہور دایا ہے اور یہ خاندان کے اندر رہے گی، شاہی خاندان میں محل میں رہے گی، اور بچے کو پلانے کی اجرت بھی دی جائے گی، اجرت بھی دی جائے گی۔ فرعون کے گھر میں پرورش بھی اور انہی کی ماں سے دودھ بھی پلانا، پھر پلس اس کی اجرت بھی دلانا، یہ شان ہے رب ذوالجلال کی۔ وہ جہاں چاہے جیسے چاہے پرورش فرمائے، حق کی حفاظت کرنا یہ مولا کی شان ہے۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پرورش پاتے رہے۔ جب آپ کی عمر 2 سال کے قریب کی ہوئی، فرعون اور اس کی بیوی بیٹھے ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کھیلتے کھیلتے گود میں آئے اور فرعون کی داڑھی پکڑ کر اس کے منہ پہ تماچا لگا دیا۔ پہلی مرتبہ کسی نے بادشاہ کے منہ پر تماچا جڑا ہے تو بیٹا گھر کا، لیکن فرعون کو پہلی مرتبہ وہ زناٹے دار جو تھپڑ لگا، ہو سکتا ہے تارے نظر آ گئے ہوں، وہ گھبرا گیا، کہا کہ یہ بچہ ایسا کیسے مجھے مار سکتا ہے، ہاتھ کیسے اٹھا سکتا ہے۔ دسترخوان سے اٹھ گیا اور کہا اپنی بیوی سے بیگم مجھے لگتا ہے یہی وہ بچہ ہوگا، یہی بچہ ہوگا جو سلطنت کے ہمارے خلاف جائے گا،
پھر بیگم نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، بچہ ہے، چھوٹا ہے، اور لاڑ پیار میں بچے ماں باپ کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ فرعون نے کہا نہیں، مجھے چیک کرنا ہے، یہ بچہ جانکار ہے، یہ جانتا ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا وہاں پر امتحان لیا گیا۔ فرعون کی بیوی بچانے پر لگی ہوئی تھی۔ فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں یہ کہ بچے کو سمجھ ہے یا نہیں ہے۔ امتحان کے لیے بیگم نے کہا ایک کام کرو، ایک برتن میں آگ کے انگارے دہکتے ہوئے کوئلے وہ بھی لائے جائیں، اور ایک برتن میں سفید پھول لائے جائیں۔ اگر بچہ عقل مند ہوگا تو پھولوں کو پکڑے گا، نہیں تو پھر یہ لال چیز کی طرف بچوں کا ہاتھ زیادہ جاتا ہے، آگ دیکھے گا۔ کہا ٹھیک ہے، یہ آزمائش کی جائے گی۔ ایک برتن میں آگ کے لال سرخ انگارے کوئلے لائے گئے اور ایک برتن میں پھول لائے گئے، دونوں رکھے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا، ہر نبی ماں کے پیٹ سے ہی ہر چیز کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں علم بھی نوازا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا، 2 سال کی عمر ہے، کہ بچے ان دونوں میں سے کوئی چیز اٹھا لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پھولوں کے برتن کی طرف ہی بڑھنے لگا۔ یہ تو امتحان تھا۔ جبرائیل علیہ السلام اسی وقت نازل ہوئے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے آگ میں ڈالا، آگ نہیں اٹھاتا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو اس آگ کے کوئلے کے زبان پر رکھنے کی وجہ سے زندگی بھر اس کا اثر رہا، زبان نے زندگی بھر اثر رہا۔ پھر جوانی آئی موسیٰ علیہ السلام کی، اسی گھر میں پرورش پاتے ہوئے۔ پھر آپ وہاں سے نکلے اور آپ کی ماں نے آپ کو ساری چیزیں بتا دی کہ ہم بنی اسرائیل سے ہیں، نبیوں کا خاندان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر ہم ہیں، اور فرعون ظالم ہے اور وہ اپنی پرستش کرواتا ہے، اپنی عبادت کرواتا ہے۔ بنی اسرائیل تو ان کے خاندان کا جو آدمی تھا وہ پکارا موسیٰ علیہ السلام، ہاں ایک تو اپنے خاندان، ایک گھونسا اس نبی کے ہاتھ سے ایک مار کھایا اور مر گیا، یہ ایک گھونسا لگایا اور اس کا کام تمام کر دیا موسیٰ علیہ السلام۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو افسوس ہوا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے معاف بھی فرمایا، آیتیں نازل ہوئی۔ پھر چند دن کے بعد ایسا ہوا، پھر ان کے موسیٰ علیہ السلام کو پھر آج اس نے پکارا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا غلطی تو تیری ہی ہے، کل بھی تو ہی لڑ رہا تھا، آج بھی تو ہی لڑ رہا ہے، یعنی روز تو نے پیشہ بنا لیا لڑنے کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنا پنجہ لے کر اسی کی طرف آنے لگ گئے، یہ جو اسرائیلی تھا تو وہ ڈر گیا، اس کو پتا تھا کہ کل کیا ہوا ہے، ایک گھونسا کھانے کے بعد ہوتا کیا ہے، تو چیخنے لگا اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، موسیٰ کیا تم مجھے بھی ویسے ہی قتل کرنا چاہتا ہے جیسے کل تو نے قتل کیا تھا؟ یہ کہتے ہوئے وہ جھگڑا چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اب بھاگ کر جا کر فرعون کے دربار میں یہ سب اس نے چغلی کیا۔ بتاؤ وہ کون تھا؟ بنی اسرائیل خاندان سے موسیٰ، اور فرعون کے ہاں چغلی کیا ہے انہی کی، موسیٰ علیہ السلام کی چغلی کیا ہوں کہ وہی بچہ ہے اور میرا گمان صحیح نکلا۔ اس بنیاد پر اس نے اپنی بیوی کو سزا دینا شروع کیا، حضرت آسیہ۔ اس بنیاد پر وہ عذاب اس قدر دیا کہ ان کے ہاتھوں پر میخ مار کر انہیں سلاتا تھا، ان کو بالوں سمیت چھت سے لٹکا دیا جاتا تھا۔ بہت شدت کی تکلیف دی حضرت آسیہ کو، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتی، وہ موسیٰ کے خدا پر ایمان رکھتی تھی۔ تو فرعون نے لڑاکوں کو بھیجا کہ پھر موسیٰ کو پکڑو، وہ سب نکلے تو ایک ان کی اچھائی چاہنے والا، ان کا خیر خواہ شہر سے دوڑتا ہوا آیا، وجاء رجل من اقصى المدینة یسعى، دوڑتا ہوا آیا شہر سے اور کہا قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، فوج پیچھے سے آ رہی ہے تمہیں قتل کرنے کے لیے، تم یہاں سے خوف کے عالم میں نکلے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام دوسری بستی پر چلے گئے، ایک ایسی جگہ پر گئے، یہ پورا واقعہ تفصیل سے سورہ قصص میں موجود ہے۔ ایک بستی پر پہنچے تو وہاں پر دیکھا ہے کہ ایک کنویں پر بھیڑ لگی ہوئی ہے، بہت ساری بھیڑ ہے، پانی کھینچ رہی ہیں، اس میں 2 لڑکیاں دور شرماتے کھڑی ہیں، وہ پانی میں لینے کے لیے بھیڑ میں نہیں جا پا رہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھیڑ کو چیرتے ہوئے آئے اور ان 2 لڑکیوں کے لیے پانی آپ نے ڈول سے آپ مضبوط تھے، قوی تھے، طاقتور تھے، پانی آپ نے نکالا اور پانی نکال کر ان دونوں لڑکیوں کو دیا۔ تو وہ جوان لڑکیاں تھیں،
انہوں نے کہا کہ چلو ہمارے باپ اس شہر کے بڑے نیک اور پرہیزگار آدمی ہیں، اپنے گھر لے آئیں۔ تو ان کے والد جو تھے وہ کوئی عام انسان نہیں، وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اللہ کے نبی، نجوت من القوم الظالمین۔ تو اب اجرت کیا؟ میں انی ارید ان انکحک، میں چاہتا ہوں کہ میری دونوں بیٹیوں میں سے ایک سے تمہارا نکاح کر دوں۔ کس بات پر؟ وہ اجرت کے طور پر نکاح بھی کر دوں گا، اور پلس مہر کیا رہے گا؟ مہر میں یہ رہے گا کہ میرے باغیچہ ہے ایک، اس باغیچے میں 8 سال تک تمہیں رکھوالی کرنی ہوگی، 8 سال تک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی بیوی کو لے کر، اپنے گھر والوں یعنی اپنی اہلیہ کو لے کر نکل پڑے واپس۔ پھر آپ سفر پر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے اپنی بیوی کو لے کر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جاؤ فرعون کے پاس، اس کو ہدایت کی تلقین کرو، تبلیغ کرو، اس سے کہو کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے۔ لیکن جانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام ایک اور ٹریننگ سے گزارا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہوا کرتی تھی، چھڑی، جو آپ کا عصا تھا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس اژدہا، موسیٰ علیہ السلام کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اور جب ہاتھ جیب میں ہاتھ یوں کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے اس کو کہتے ہیں دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تم جو فرعون نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہاری جتنی طاقتیں جمع کرو، میرے مقابل میں سب کو لے آؤ۔ فرعون نے اپنے زمانے کے سارے جادوگروں کو جمع کیا، کہا موسیٰ کا مقابلہ کرنا ہے۔ سب جادوگر آئے، بڑے بڑے جادو کرنے والے، تو وہ سارے جادوگر آئے موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں ایک میدان میں سب جمع ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم کیا دکھانا چاہتے ہو؟ تو وہ چھوٹی چھوٹی رسیاں لے کر کے آئے تھے۔ کہا کہ اے موسیٰ ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، ہم بہت ساری چیزوں کی حقیقت بدل دیتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے دکھاؤ۔ انہوں نے اپنی رسیاں میدان میں ڈالیں تو سب کے سب وہ سانپ بن کر کے لوٹنے لگے، اتنے سانپ کے میدان بھر گیا، سب کے پاس جو جو رسیاں تھیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا اے موسیٰ تم اپنا عصا بھی ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام اور کچھ ہے؟ تو وہ سب کانپنے لگے، اس لیے کہ تفسیر میں بزرگ فرماتے ہیں، مفسر شہیر احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو معلوم تھا رسیاں کھا گیا اور تھوڑی دیر کھڑے رہیں گے تو ہم کو بھی کھا سکتا ہے۔ جلدی سے انہوں نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر، ہم تمہیں اللہ کا نبی مانتے ہیں، نہیں مقابلہ نہیں کرنا۔ فرعون جن کو مقابل میں لایا تھا وہ سب کے سب موسیٰ والے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پر سارے ایمان لائے۔ فرعون کا غصہ اور تیز ہوا، اس نے کہا اب ہم مار دیتے ہیں، لیکن اللہ کا عذاب فرعونیوں پر آیا، کئی طرح کے عذاب آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام مصر کے کنارے کیا کیا کام ہے، سارے لوگوں سے مقابلہ بھی اسی کا کام ہے۔ اللہ کے نبیوں کے ہاتھ سے جو چیز لگ جاتی ہے اس کی عظمت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سمندر پر عصا مارتے ہیں، 12 راستے جاری ہو گئے، سوکھے راستے سمندر پر۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل ایمان امتیوں کو لے کر نکل پڑے۔ فرعون اپنے لشکریوں کو لے کر مقابلے کے لیے آیا تھا، اس نے کہا موسیٰ کے پیچھے سمندر میں پانی سے مارا، جبکہ پانی کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی، بہت ہلکی چیز، لیکن اللہ جب اسے جوش دیتا ہے تو یہی پانی کبھی سونامی بن جاتا ہے، یہی پانی کبھی فرعون کو ہلاک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پوری قوم کو لے کر میدان تیہ کے قریب آئے، پھر اس کے بعد بہت سارے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں، ان میں سے جو چیز